ہر لاپتہ شخص اپنے اہل خانہ کے پاس ضرور آئے گا۔ اٹارنی جنرل نے بیان حلفی دے دیا۔ اٹارنی جنرل کی وفاق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یقین دہانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کو تحریری حکم کا حصہ بنا دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کے مطابق لاپتہ افراد کا مسئلہ سیاسی حل کا متقاضی ہے۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی کے حوالے سے استدعا منظور۔ ہر لاپتہ شخص اپنے اہل خانہ کے پاس ضرور آئے گا۔ اٹارنی جنرل نے بیان حلفی دے دیا۔ اٹارنی جنرل کی وفاق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یقین دہانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ڈسکوز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل 9 کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ڈسکوز کے بورڈ ممبرز اور وزارت توانائی میں سرد جنگ تیز۔ 4 ڈسکوز کے بورڈ ارکان کا تنازع کے حل کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ۔ انجینئرز کا وزارت توانائی کے اقدام کے خلاف موجودہ بورڈ کا ساتھ دینے کا اعلان۔ پنجاب کی 3 ڈسکوز کے نامزد چیئرمین کا ٹرانسفر، مینوفیکچرنگ کمپنی کا ملازم ہونے کا انکشاف، اور ذرائع کے مطابق 3 ڈسکوز کے نامزد چیئرمین کا انرجی سیکٹر کا کوئی تجربہ نہیں۔ بورڈ ممبرز کا کہنا ہے کہ نئے چیئرمین کی نامزدگی ایس او پیز ایکٹ 2023 کی خلاف ورزی ہے۔ ٹرانسفر مینوفیکچرنگ کمپنی کے ملازم کے طور پر چیئرمین نامزدگی مفاد کا ٹکراؤ ہے۔ عامر نوی چودھری سے بات کرتے ہیں۔ عامر، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل، پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حوالے سے جو تنازع تھا وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ جو ایگزسٹنگ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو پہلی بحران کا شکار ہے وہاں پر مترازع شخصیات کی بطور چیئرمین نامزدگی یا بورڈ ممبران میں انہیں شامل کرنا اس پاور سیکٹر کو ایک نئے بحران سے دوچار کر دے گا۔ اس حوالے سے بورڈ ممبران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزارت توانائی کے اس متنازع فیصلے کے خلاف وہ کورٹ سے رجوع کریں گے اور ایک ایسے شخصیت کی بطور چیئرمین پنجاب کے 3 ڈسکوز کی نامزدگی جو ایک ٹرانسفارمر کمپنی کا ملازم ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اس حوالے سے انجینئرز جو ہیں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزارت توانائی نے اپنا یہ غیر آئینی فیصلہ واپس نہ لیا اور ٹرانسفارمر کمپنی کے ملازم اور پاور سیکٹر کا تجربہ نہ رکھنے والے بورڈ ممبران کی نامزدگی کے فیصلے پر برقرار رکھا اپنے اس فیصلے کو اور بی او ڈیز کی جو ڈسکوز کی تبدیلی ہے اسے میرٹ پر نہ دیکھا گیا تو اس حوالے سے انجینئرز بھی اس تحریک میں بورڈ ممبران کا ساتھ دیں گے اور پنجاب کی 4 ڈسکوز میں سے 3 ڈسکوز کا ایک چیئرمین پہلی دفعہ نامزد کیا جا رہا ہے اور جن 10 ڈسکوز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تبدیلی کی گئی ہے ان میں سے 3 ڈسکوز نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ جی عامر نوی چودھری، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں 29 سے 31 مئی کے درمیان ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کے دوران سمندری ہوائیں مستقل غیر فعال رہ سکتی ہیں۔ اس دوران کراچی میں پارہ 40 سے 42 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں 29 سے 31 مئی کے درمیان ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کے دوران سمندری ہوائیں مستقل غیر فعال رہ سکتی ہیں۔ اس دوران کراچی میں پارہ 40 سے 42 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 29 سے 31 مئی کے درمیان ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے حامد چودھری سے۔ حامد، بتائیے گا کہ ملتان میں گرمی کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ملتان میں گرمی کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے بھی یہی کہا ہے کہ آئندہ چند روز تک گرمی کی یہ شدت ہے یہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ کل جو ہے ملتان شہر میں ریکارڈ گرمی پڑی تھی اور جو درجہ حرارت تھا وہ 48.4 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ آج بھی محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ 48 سینٹی گریڈ جو ہے وہ کراس کرے گا، جس سے جو ہے ہیٹ ویو بہت زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے کہ غیر ضروری طور پر آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر باہر نکلنا ضروری ہے تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ ہیٹ سٹروک کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح جو ہے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا آئندہ چند روز تک گرمی کی یہ شدت برقرار رہے گی۔ تو آج بھی جو درجہ حرارت ہے وہ سورج آگ برسا رہا ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ ابھی جو 12 بجے کے بعد کا وقت ہے تو درجہ حرارت جو ہے وہ 43 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔ جی حامد چودھری، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6186 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب 26,000 اور پیداوار 19,814 میگا واٹ ہے۔ شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 اور دیہات میں 8 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6186 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔
کہ الیکٹرک روزے اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی تنقید، کہتے ہیں بجلی کی فراہمی والے ادارے اجتماعی سزا نہیں دے سکتے کہ الیکٹرک، ہیسکو، سیپکو آئین کی سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آئین کے خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بجلی فراہمی والے ادارے اپنے لالچ اور نااہلی کی سزا غریب عوام کو دیں کہ الیکٹرک روزے اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے۔ اسپارکو کا دور دراز علاقوں تک وسیع تر انٹرنیٹ کی فراہمی کا خواب چند دن کی دوری پر۔ اسپارکو کے مطابق پاکستان کا جدید کمیونیکیشن سیٹلائٹ MM1 جمعرات کو خلا میں بھیجا جائے گا۔ MM1 سیٹلائٹ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی انتھک محنت کا صلہ ہے۔ اسپارکو کا دور دراز علاقوں تک وسیع تر انٹرنیٹ کی فراہمی کا خواب چند دن کی دوری پر۔ اسپارکو کے مطابق پاکستان کا جدید کمیونیکیشن سیٹلائٹ MM1 جمعرات کو خلا میں بھیجا جائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے حق عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت بہت ضروری ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں قانون پر صحافیوں کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں افضال طالب۔ پنجاب اسمبلی میں حق عزت قانون کی منظوری کا معاملہ صحافتی تنظیموں نے گورنر پنجاب سے رجوع کر لیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ وفد میں CPNE، PBA، PFUJ، APNS، ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کے نمائندے شامل تھے۔ گورنر پنجاب نے کہا حق عزت بل پر تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت بہت ضروری ہے۔ لاہور میں ہی میڈیا سے گفتگو کے دوران چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا حق عزت قانون بل پر صحافیوں کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ 3 روز قبل میں گیا تھا بلاول بھٹو صاحب سے ملنے اور ان سے میں نے تفصیل میں بات کی اور اس بل کے بارے میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں صدر آصف علی زرداری صاحب کی عیادت کے لیے دبئی جا رہا ہوں اور ہم ان سے صدر صاحب سے مل کے ہم اپنا رائے عمل جو ہے اس کو ہم پیش کریں۔ سید یوسف رضا گیلانی نے مزید کہا عوام کو ریلیف دینا اور دہلیز پر سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ افضال طالب، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ معروف کاروباری شخصیت ملک ریاض کا کہنا ہے اللہ نے ہمیشہ کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بننے کے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی۔ مجھے سیاسی پیادے کے طور پر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ ملک ریاض نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کرانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا۔ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ ملک ریاض کا کہنا تھا اللہ کی مدد سے ماضی میں اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا۔ آج بھی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ بیماری اور پریشانی کے باوجود اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں۔ ملک ریاض نے اپنے پیغام میں کہا روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیلا جا رہا ہوں۔ دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اللہ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا۔ اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئرپرسن رونق لاکھانی نے کہا پاکستانی خواتین کی صلاحیتیں دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں بھی کسی طور کم نہیں۔ خواتین کو با اختیار بنا کر ہم سپورٹس میں بھی اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں زبیر نذیر خان۔ کراچی میں پہلی PNSC بین الصوبائی ویمنز سافٹ بال چیمپئن شپ میں شریک ٹیموں کی کٹس کی تقریباً رونمائی سجائی گئی۔ شرکا سے خطاب میں اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئرپرسن رونق لاکھانی نے کہا سافٹ بال چیمپئن شپ میں شریک خواتین کھلاڑیوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کریں تاکہ انہیں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کا موقع مل سکے۔ I believe there are 40 there who are coming here and I wish them all the best. What a good initiative taken by Mr. Asif here for initiating this lovely game, and we hope to find very good talent and inshallah take them to bigger heights as time goes by. سافٹ بال فیڈریشن پاکستان کی پیٹرن فاطمہ لاکھانی نے کھلاڑیوں کو تلقین کی کہ وہ صوبوں کی سفیر بن کر کھیل سے اپنے صوبے کا نام روشن کریں۔ پہلی دفعہ we holding the interprovincial softball in Karachi.
The objective being we can get as many young women take part and help increase our number of players in Pakistan. And we take this opportunity to thank all our sponsors who have made this event possible. प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा ने कहा, बैनुल सूबाई वुमेन्स सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी सिंध के लिए एजाज है। The great event of Inter-Provincial PNSC softball championship for girls is coming up और हम सिंध वाले आपको सबको मुबारकबाद भी देते हैं इस इवेंट के लिए और आप सबको वेलकम करते हैं टू द सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ कराची। शुरुका का कहना था PNSC मुस्तकबिल में भी सॉफ्ट बॉल फेडरेशन पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसे इवेंट्स के इनेकाद के लिए काम करेगा। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।